السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا أشد حبا لله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے مبارک مہینے کے اندر باقی رکھا اور اس کی برکات کے سائے میں، اس مہینے کی رحمتوں میں ہم سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا رب اس کو پسند کرنے لگے، کہ وہ اللہ رب العزت کا برگزیدہ بندہ بن جائے، کہ وہ اللہ رب العزت کا خاص بندہ بن جائے، کہ وہ اللہ رب العزت سے سوال کرے اور اللہ رب العزت اس کو عطا کر دے۔ بندے کی خواہش تو ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے عزیز اور خاص بن جائیں، لیکن ہمارے کام تو کوئی ایسے نہیں ہوتے کہ ہم اللہ رب العزت کے خاص بن سکیں۔ اگر ہم کو اللہ رب العزت کا خاص بننا ہے تو ہمیں اللہ رب العزت کے جو سب سے عزیز اور سب سے محبوب ہیں، ہمیں ان کے طریقے پر آنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت کے سب سے عزیز اور سب سے خاص اور سب سے محبوب ہمارے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور جو میری سنتوں سے محبت کرے گا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو جائیں، اللہ رب العزت ہم کو اور ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو سنت کی اتباع کرنی پڑے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک ایک طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا۔ دیکھیے، کام تو ہم روزانہ وہی کرتے ہیں، کام تو ہمارے سارے وہی ہوتے ہیں۔ کیا ہم کھانا نہیں کھاتے؟ کیا ہم پانی نہیں پیتے؟ کیا ہم تجارت نہیں کرتے؟ کیا ہم بچوں اور بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے؟ کیا ہم نمازیں نہیں پڑھتے؟ کیا ہم بیت الخلاء اور بیت الخلاء سے واپس نہیں آتے؟ کیا ہم استنجا کے لیے نہیں بیٹھتے؟ کیا ہم رات میں بستر پر نہیں سوتے؟ کیا ہم بستر سے نہیں اٹھتے صبح؟ تو میرے عزیزو، جب کام ہم کو وہی کرنا ہے تو ہمارے کام عبادت کیسے بن جائیں، ہم کو یہ سمجھنا ہوگا۔ اور یہ عبادت تبھی بنیں گے جب ہمارا ہر ایک چھوٹا ہو یا بڑا ہر طریقہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے طریقے کے موافق ہوگا۔
ایک مثال آپ غور فرما لیں کہ جب بندہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے عزیز ہو جائیں، اللہ رب العزت کے خاص بندے بن جائیں، برگزیدہ بندے بن جائیں، تو اللہ رب العزت بھی چاہتا ہے کہ جو میرے محبوب کا برگزیدہ، میرے محبوب کا خاص، میرے محبوب سے عشق کرنے والا ہوگا، وہ بندہ میرا بندہ محبوب ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں میری اتباع کرو، اور جو لوگ میری اتباع کریں گے اللہ رب العزت اس سے محبت فرمائے گا۔ جب ہم کو ہدایت دی جا رہی ہے تو ہم پھر کیوں عمل نہیں کرتے؟ خواہش سب کے اندر ہے کہ وہ اللہ کا برگزیدہ اور خاص بندہ بن جائے، تو ہم کو وہ کرنا پڑے گا جو ہمارے محبوب علیہ السلام کو پسند ہے، جو ہمارے محبوب علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے، جو ہمارے محبوب علیہ السلام کا رویہ رہا ہے۔ ہمارے کھانے میں محبوب علیہ السلام کا طریقہ، ہمارے پینے میں محبوب علیہ السلام کا طریقہ، ہمارے سونے میں محبوب علیہ السلام کا طریقہ، ہمارے چلنے میں محبوب علیہ السلام کا طریقہ، ہمارے بات کرنے میں محبوب علیہ السلام کا طریقہ، ہمارے معاملات میں محبوب علیہ السلام کا طریقہ، ہماری نکاحوں میں، شادیوں میں محبوب علیہ السلام کا طریقہ، ہمارے رشتہ دار کے ساتھ حسن اخلاق بھی محبوب علیہ السلام کی طرح ہونے چاہیے۔ ہمیں بچوں سے کیسے بات کرنی ہے، کس طریقے سے، کس لہجے میں بات کرنی ہے، وہ بھی محبوب علیہ السلام کے طریقے پر ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ اپنی والدہ سے یہ کہتا ہے کہ والدہ مجھے مما چاہیے، بچہ ہو چھوٹا سا، وہ اپنی بچپنے حرکت کی وجہ سے، اپنی لڑکھڑاتی زبان سے یہی کہتا ہے کہ امی مجھے مما دیجیے، لہذا والدہ پلٹ کر کیا جواب دیتی ہے کہ میں بھی پانی دے رہی ہوں، وہ بھی یہی کہتے اچھا مما چاہیے، ابھی دیتی ہوں۔ یہ کیا ثبوت ہے؟ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ بھی وہی چاہتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے جو کیا، میرے محبوب علیہ السلام کا جو طریقہ رہا ہے، جب بندہ اس طریقے کے اوپر آ جائے گا، اس رویے کے اوپر آ جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سینے سے اور دل سے لگا کر کے چلنا شروع کر دے گا، تو اللہ بھی فرماتا ہے کہ وہ میرا بندہ میرا محبوب ہو جائے گا۔ تو عزیزو، ہم کو چاہیے کہ ہم اتباع رسول پر اتر آئیں۔ اگر ہم کو اللہ کا خاص بننا ہے، اگر ہم کو اپنے حالات کو دور کرنا ہے، اگر ہم کو اپنے وسائل اور سوال کو پورا کروانا ہے، تو سب سے پہلی بڑی اور بات کہ ہم کو سنتوں کی اتباع کرنی پڑے گی، سنتوں کو جاننا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، علماء کے پاس جانا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ میرے شیخ حضرت مولانا انیس صاحب دامت برکاتہم العالیہ فجر کی نماز کے بعد ہم لوگوں کو اس طرح کھڑا کر دیتے تھے جس طریقے سے کوئی جیل کے قیدی کھڑے ہوں۔ ہم لوگوں کو بڑا برا لگتا تھا، ارے ہم کو جانے دو، ہمیں نیند لگی، ہم سو جائیں گے ناشتے کے وقت تک، جب تک درسگاہ شروع ہوگی تب تک ہم سو لیں گے۔ لیکن نہیں، ان کو پتا تھا کہ اگر میں ان بچوں کے اندر سنت کی اتباع کو نہیں بھروں گا، ان کو پتا تھا کہ اگر میں ان بچوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اتاروں گا تو یہ بچے کل معاشرے میں جا کر کے ان کے طریقے غیروں کی طرح ہو جائیں گے، ان کے کارنامے غیروں کی طرح ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ ہم لوگوں کو صبح فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر کے کہیں نماز سکھا رہے ہیں، کہیں ماحول کیسا رہنا چاہیے، انوائرمنٹ کیسا رہنا چاہیے، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، کہیں آپس میں معاملات طلباء کے کیسے رہنے چاہیے، اس بات کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو اس طریقے سے تربیت دیتے تھے گویا کہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک چیز کو سامنے رکھ کر کے اور اس کے اوپر عمل کرواتے تھے۔
بظاہر اس وقت تو برا لگتا تھا، لیکن آج اسی چیز کا جب ہم مظاہرہ کرتے ہیں، دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں، ان کے طریقے کو دیکھتے ہیں، تو اسی چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں وہ وقت تھا جو ہماری تربیت کا تھا، آج وقت ہے کہ ہم اس کے اوپر کھرے اتریں۔ تو نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا یہ اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ رب العزت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے نہ جانے کون کون سی خرافاتیں پال رکھی ہیں۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سنت کو ترک کرتے ہیں، ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں، ہمارے چہرے محبوب علیہ السلام سے بالکل مخالف، ہمارے لباس نبی علیہ السلام سے بالکل مخالف، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا معاشرہ، ہماری شادیاں، ہر ایک چیز نبی علیہ السلام کی سنت کی خلاف ورزی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لہذا شادیوں کے اندر اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو فلاں کو بھی منا لو، فلاں کو بھی منا لو، لیکن ہم کو ایک مرتبہ بھی یہ خیال نہیں آتا کہ میرے نبی علیہ السلام کے اوپر کیا بیتتی ہوگی جب ہم ان کی سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں، جب ہم ان کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، وہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ جب کئی لاکھ ہو جاتی تو آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے، تو ان بزرگوں کو رات میں خواب ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرما تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے پر زخم لگے ہوئے ہیں، زخم کے نشانات نظر آ رہے ہیں۔ تو بے ساختہ جب عاشق یہ اپنے محبوب کی حالت کو دیکھتا ہے تو زبان سے تڑپ کے کہہ اٹھتا ہے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یہ کس چیز کے نشان ہیں؟ تو جو بزرگ تھے انہوں نے سمجھا کہ یہ جو دنیا کے اندر کفار اور مشرکین اللہ کے نبی علیہ السلام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، یہ اسی تکلیف کے نشان ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے امتی، یہ نشان غیروں کے ہوتے تو ہم صبر کر لیتے، لیکن یہ نشان تو میری اس امتیوں کے ہیں، ان امتیوں کے ہیں جن امتیوں کو لے کر کے میں راتوں کو رویا کرتا تھا۔ یہ میرے اپنوں کے لگائے ہوئے زخم ہیں، یہ میرے اپنوں کے لگائے ہوئے نشانات ہیں۔ آج ہم یہاں تک گر گئے، اس کی فکر کون کرے گا؟ اور چاہتے ہو ہمارے کاروبار میں برکتیں ہو جائیں، چاہتے ہو کہ ہمارا نام بالا ہو جائے، کہاں سے ہو جائے گا؟ ارے پہلے جس کا نام اعلیٰ کرنا ہے تبھی تو ہوگے ہم اعلیٰ۔ آقا نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور تھامو۔ اگر نہیں پتا ہے تو علماء سے رابطہ قائم کرو اور پوچھو کہ میرے محبوب علیہ السلام کے کھانا کھانے کا طریقہ کیا تھا، میرے محبوب علیہ السلام کے بیت الخلاء جانے کا طریقہ کیا تھا۔ آج اس وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ عاشق رسول کہنے والے بہت ہیں لیکن ان کی اتباع کرنے والے بہت کم۔ ایک وقت تھا، ہمارے مشائخ کی کتابوں کو پڑھو، ہمارے مشائخ کی زندگیوں کے اوپر غور کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ قافلے کو لے کر کے جا رہے تھے، تو انہوں نے فوراً ہی اشارہ دیا کہ آپ سبھی لوگ رک جائیں۔ چنانچہ صحابی پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین اپنی سواری سے اترے اور جا کر کے ایک جھاڑی کے پاس بیٹھ گئے، بالکل اس طریقے سے جیسے کوئی استنجا کرتا ہو۔ لیکن جب انہوں نے قریب جا کر کے دیکھا تو امیر المؤمنین صرف بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان صحابی نے امیر المؤمنین سے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین، آخر آپ کو جب حاجت نہیں تھی تو آپ یہاں پر آ کر کیوں بیٹھے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ ہو کر کہا کہ دیکھو
میں ایک مرتبہ اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ اسی راستے سے گزر رہا تھا تو میرے محبوب علیہ السلام نے یہیں پہ سب کو روکا تھا اور آپ اس جگہ پر جا کر کے آپ نے استنجا فرمایا تھا۔ لہٰذا یہ میری عشق کے تقاضے کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میں اس جگہ سے نکلوں جہاں پہ میرے محبوب علیہ السلام جس حیت میں بیٹھے تھے اور میں اس حیت میں بیٹھنے کے باوجود آگے بڑھتا چلا جاؤں۔ یہ ہے عشق کے تقاضے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ آخر سب سے زیادہ باغ کے اندر، پھلواڑی کے اندر گلاب کے ہی پھولوں کو کیوں لگا رہے ہیں، گلاب کے ہی درختوں کو کیوں لگا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بے ساختہ ہو کر کے فرمایا کہ میں نے کتابوں میں جو سنا ہے یا پڑھا ہے اس میں یہ چیز آتی ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے پسینے کی جو مہک تھی، جو خوشبو تھی، وہ گلاب کے پھول سے ملتی ہوئی تھی، اس لیے مجھے گلاب کے پھول عزیز ہیں۔ یہ تھے عاشق رسول، ایک ادا کے عاشق، ایک ادا کی حفاظت کرنے والے، میرے محبوب علیہ السلام کی ادا کو حفاظت میں رکھنے والے وہ لوگ عاشق رسول کہلاتے ہیں۔ ان کے مقامات بھی بلند ہوئے، چنانچہ جو اس دور کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک سنت کو لے کر کے چلے گا، ایک سنت کو اتباع کرے گا، اللہ رب العزت اس کو ایسے نوارات سے، ایسی برکات سے نوازیں گے کہ غیر بھی دیکھ کر کے اس پہ رشک کریں گے کہ ماجرا کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام کی ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دے، ایک سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔